السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا درس ہے صلاۃ تراویح کی رکعات کے بارے میں۔ جیسے ہی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان جہاں بہت سارے سوالات گردش کرتے ہیں، وہیں پر رکعات تراویح کی تعداد کے تعلق سے سوالات کے بوچھار لگ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ لوگوں کے درمیان جھڑپیں ہو جاتی ہیں۔ تو صحیح مسئلہ کیا ہے؟ چلیے زیادہ طول نہ دیتے ہوئے میں اپنی بات کا آغاز کروں گا۔ حضرت ابو سلمہ، صحیح بخاری ہے، ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یعنی تراویح رمضان میں کیسی ہوتی تھی؟ تو اماں عائشہ سمجھ گئی کہ تعداد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، لہٰذا اماں عائشہ نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان، ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیر علی 11 رکعت، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ دیکھ رہے ہیں کتنی صراحت موجود ہے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، آپ 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، یعنی معاوتر 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ کتنی صراحت، اور پھر آگے اور زیادہ تفصیل بیان کرتی ہیں۔ فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی اربعا، آپ 4 رکعت پھر پڑھتے تھے۔ فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، اور آپ کی نماز میں خوبصورتی اتنی ہوتی تھی کہ اس کے بارے میں پوچھنا ہی کیا ہے، اور طوالت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ راجدھانی ایکسپریس کی طرح جیسے آج چند منٹوں میں 20 رکعت پوری کر لی جاتی، ویسی بھی نہیں ہوتی تھی۔ فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، آپ کی نماز کی جو طوالت ہوتی تھی، جو حسن ہوتا تھا، اس کے بارے میں سوال ہی مت پوچھو۔ ثم یصلی اربعا، پھر آپ 4 رکعت جب پڑھتے تھے تو اس کی بھی خوبصورتی اس قدر ہوا کرتی تھی کہ اس کے بارے میں سوال مت کرو، اور لمبی اتنی نمازیں ہوا کرتی تھی اس کے بارے میں بھی کیا پوچھنا، کیا کہنا۔ ثم یصلی ثلاثا، پھر آپ 3 رکعت وتر ادا کرتے تھے۔ اماں عائشہ کہتی کہ میں نے سوال کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنام قبل ان توترا، کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ تب جواباً آپ نے ارشاد فرمایا تھا ان عینی یتنامان ولا ینام قلبی، عائشہ میری آنکھیں تو سوتی ہیں پر دل جاگتا رہتا ہے۔ یہی انبیاء کی خصوصیت ہوا کرتی ہے، انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل جاگتا رہتا ہے۔ اسی لیے انبیاء جو خواب دیکھتے ہیں وہ دراصل وحی الہی ہوا کرتی ہے۔ یہ روایت اماں عائشہ کی ہے۔ اماں عائشہ کتنی صراحت سے بیان کر رہی ہیں کہ رمضان ہو یا غیر رمضان آپ 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن لوگ اس صحیح روایت کو چھوڑ کر ایک ضعیف روایت کے سہارے بھائی اپنے مسلک کو ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ذرا اندازہ لگے، ایک بیوی سے زیادہ شوہر کا رازدار اور کون ہو سکتا ہے؟ بیوی جتنا اپنے شوہر کے بارے میں بتا سکتی ہے، کوئی دوسرے نہیں بتا سکتے۔ اماں عائشہ کہتے ہیں کہ رمضان ہو یا غیر رمضان آپ کا عمل ہمیشہ 11 پر رہا، 11 رکعت ہی آپ پڑھا کرتے تھے مع وتر، اور کیفیت بھی بتائی کہ آپ کی نمازیں کیسے ہوا کرتی تھی، طوالت کیسی تھی، آپ کی نمازوں میں خوبصورتی کیسی تھی، سب بیان کرتی ہیں۔ اس کے باوجود بھی ایک ضعیف روایت کا سہارا لے کر کے لوگوں میں یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ائمہ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں۔ اسی طرح اور بھی روایت ہیں جو علی بن طالب سے ہیں، عبداللہ بن مسعود سے ہیں 20 رکعت والی۔ تو اس طرح کی تمام تر روایتیں کیا ہیں؟ وہ ضعیف ہیں۔ اس صحیح روایت کے مقابلے میں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ 20 رکعت تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ یہ 8 رکعت مع وتر، 11 رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، باقاعدہ فعل سے آپ ثابت ہے، جیسا کہ اماں عائشہ بیان کر رہی ہیں۔ چلیے جہاں سے کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے حکم دیا 20 رکعت تراویح کا، اس کا بھی جائزہ لیں۔ موطا پڑھیں گے جو امام مالک کی ہے، وہ اپنی موطا میں لکھتے ہیں، رمضان کے چیپٹر میں لاتے ہیں ایک روایت، حدیث کے راوی صاحب ابن یزید ہیں، کہتے ہیں ہمارا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ابی بن کعب و تمیم الداری، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صاحب ابن یزید کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ابی بن کعب اور تمیم داری کو، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو امام لوگوں کے لیے بنا کے رکھا تھا، ایک کو مردوں کے لیے ایک کو عورتوں کے لیے، تو فرمایا ان دونوں کو حکم دیا ان یقوم للناس کے لوگوں کو تراویح کی نماز پڑھائیں۔ کتنی پڑھائیں؟ یہ بھی حکم صادر فرمایا جی، 11 رکعت، 11 رکعت پڑھائیں۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے صاحب ابن یزید کہتے ہیں کہ وکان القاری یقرأ بالمین، قاری لمبی لمبی آیتیں پڑھتا تھا، جیسے آج 20 رکعت چند منٹوں میں نپٹا دی جاتی ہیں ویسے نہیں، یقرأ بالمین 100 آیتیں پڑھتا تھا۔ طول قیام اتنا لمبا ہوتا، اس قدر ہوتا تھا، نمازیں اتنی لمبی ہوا کرتی تھی، وما كنا نعتمد على العصي من طول القیام، طول قیام کی وجہ سے ہم لوگ لاٹھیوں کا سہارا لیتے تھے۔ دیکھ رہے ہیں لاٹھیوں کا سہارا، اور یہاں آدمی صحیح سے کھڑا بھی نہیں ہو پاتا ہے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز پوری ہو جاتی ہے۔ اور ایک جو حدیث کا آخری ٹکڑا ہے وہ غور کرنے کے لائق ہے، جو یہ اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ تہجد الگ ہے، تراویح الگ ہے، قیام اللیل الگ ہے، یہ ساری نمازیں الگ الگ ہیں۔ اس ٹکڑے پر غور کرو، وما كنا ننصرف فی فروع الفجر، اور ہم لوگ نہیں لوٹتے تھے مگر فجر چمکنے والی ہوتی تھی۔ جب آدمی فجر کے وقت تراویح پڑھ کر کے نکل رہے ہوں تو بتائیے اب اتنے کم وقت میں آدمی تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا یا سحری کھانے کے لیے بیٹھے گا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تراویح، تہجد، قیام اللیل، یہ ساری چیزیں دراصل ایک ہی چیز کے نام ہیں، لیکن مسلک کی بھائی پیروی میں لوگ اس قدر اندھے ہیں کہ اپنے مسلک کو صحیح ثابت کرنے کے لیے حدیثوں کو توڑا مروڑا جا رہا ہے۔ جس بچے چنگم کھاتے ہیں، چنگم کھا کر رچبا کر، پھر جب ان کو صبر نہیں ہوتا بچوں کو تو وہ کھینچا تانی کرتے، ادھر کھینچتے ادھر کھینچتے ہیں، پھر پورا ہی برباد کر ڈالتے ہیں۔ اسی طریقے سے لوگ اپنے مسلک کو حدیث کے مطابق نہیں کرنا چاہتے ہیں، بلکہ حدیث کو اپنے مسلک کے مطابق بنانے کے لیے کھینچا تانی اس میں شروع کر دیتے ہیں، اور پھر نوبت یہ آ جاتی ہے کہ یہ کہنے پر وہ مجبور ہوتے ہیں کہ تراویح الگ ہے، تہجد الگ ہے۔ اگر الگ ہے تو اس روایت سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ پھر اس سے کیا مسئلہ نکلتا ہے کہ لوگ پھر تراویح کے لیے کھڑے ہوتے تھے یا سحری کھانے کے لیے بیٹھتے تھے؟ امید ہے کہ آپ لوگ سوال کا جواب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا، سمجھ گئے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وتر 11 رکعت ثابت ہیں، اور یہی سنت ہے۔ پھر ملتے ہیں کسی دوسرے ٹاپک پر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔